سامعین گرامی، برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ برائے تعجیل ظہور حجت خدا بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحاد التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شعبوا الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس بندے کو کربلا والوں کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ میرے مالک اس نازک وقت میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں ہم بیچاروں کو کم سے کم مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ سامعین ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس پرآشوب ترین زمانے میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ میرے مالک عزائے مظلوم کے دن ہیں، اس وطن عزیز کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ وہ تمام احباب جن کی دعائیں میرے ذمے ہیں، جن کی مجھے یاد ہیں، جن کی مجھے یاد نہیں، اور وہ تمام دعائیں ان مومنین کے حق میں بہتر ہیں۔ برادر محترم نے ایک دعا بھی میرے ذمے لگائی ہے، کائنات کا اللہ ان تمام دعاؤں کو پورا فرمائے۔ آخری دو دعائیں منگوا رہا ہوں، تکلیف کیجیے گا کہ ضرور آمین کہیے گا۔ بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس تمام قرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، ان لوگوں کو کم سے کم زندگی میں ایک بار میرا اللہ کربلا کی زواری نصیب فرما۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی بیتاب آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما۔ تکلیف نہ سمجھیں تو ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ میرے مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں۔ اللہ عزاداری مظلوم کے اس حسین سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ لوگ ایسے ہی اپنا وقت کربلا والوں کی یاد میں بسر کرتے رہیں۔ اجازت ہے نا نوکری شروع کی جا سکے؟ ماحول آپ کے سامنے ہے، سبھی ہی مجھ سے اچھا پڑھنے والے ہیں، طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں، بات کو شروع کرتے ہیں۔ جہاں آپ کا ماحول چلتا گیا وہی نوکری کریں گے، اور یہ آئے مدد۔ ارباب اعضاء ایک مصرع عرض کر رہا ہوں کہ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، ایک کو ذرا بند کر دیں اس کی۔ غم حسین میں جو بڑا لمبا سفر کیا ہے جناب کے چہروں کی زیارتوں کے لیے۔ پچھلے سال بھی یہ مجلس رہ گئی تھی اور اس بار بھی وعدہ وفا کرنے کے لیے اچھا خاصا، وعدے وفا کرنا ویسے بھی مشکل ہوتا ہے۔ غم حسین میں امام حسین علیہ السلام توڑ ٹر آیا قبول فرمامن۔ بہت زیادہ تعداد میں بیٹھے ہیں اور بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ لوگ، لیکن اگر آپ لوگ امام حسین علیہ السلام کے نام پہ زحمت سمجھے بغیر دو قدم آگے تشریف لے آئیں بیٹھے بیٹھے، تو میری مخدومہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائیں گی۔ میرے مولا آپ کی نسلوں پہ اپنا رحم و کرم فرمائیں گے۔ نیاز حسین ایسے ہی بیٹھے بیٹھے دو قدم میرے مولا حسین کے نام پہ، قدم نہیں ہر شے سیٹ ہے، لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ یہ جو آدھے فٹ کا گیپ ہے صرف یہ ختم ہو جائے۔ عبادت سمجھ کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیے۔ کیا بات ہے سر جی، مصرع پڑھا ہے کہ غم حسین میں بھیا جو اشک بار ہوتا ہے،
ایڈا وڈا مجمع وے، ایڈی سونی دات تے دعا شاہ جی دوسرا مصرع جے لطف دے وے تو چوتھے تو پہلے موڑ آوے جے، غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے. دوسرے مصرے پہ آپ صرف اپنے چہرے پہ مسکراہٹ بھی لے آئے تو میرا توشہ آخرت ہو جائے گا. ونڈ کرو تے گل شروع کریے. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، میرے مولا ان آوازوں پہ اپنا رحم فرمائے جو نہایت خوش اسلوبی سے میرے مولا کا ذکر کر رہی ہیں. مل کے نعرہ حیدری. غم حسین میں میرے مولا سلامت رکھیں، نہایت خوبصورت ماحول ہے. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے، کسی بھی ملک سے ہو اس سے داد نہیں دینی، ویکھنا صرف انجے کے پتہ لگے گل تھوڑے تک پہنچ رہی ہے. اور میں بھی یہی چاہتا ہوں. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. اتنے بڑے مجمع میں ایک بندہ اٹھ کے کہہ دے علی عباس عسکری میں یہاں سے جناب عباس علیہ السلام کا معتقد ہوں اور مصرع سمجھنے کے بعد مجھے لطف نہیں آیا، میرا اپنا گھر ہے، مجھے حکم کیجئے گا، میں نے چھوڑ بھی دیا تو یہ مجھ سے لڑیں گے نہیں، لیکن میں وہ بندہ دیکھنا چاہتا ہوں جو کم از کم یہ تو کہے نا کہ ایڈی وڈی گل ہے تو میرے معیار سے نہیں آئی. مصرع سنیے اور دیکھتے ہیں مولا عباس پڑھنا ہے یا نہیں. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. تو منبر پہ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا. میرے مولا سلامت رکھے، میرے مولا سلامت رکھے. بھائی جان دبا کے دانتوں میں دریا، جی بڑی مہربانی، جی بڑی مہربانی. بزرگ ایسے ہی دعا فرماتے ہیں. دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں غازی بھیا کہ جیسے شیر کے منہ میں، تھوڑا جا اچھا بولو کرما، کہ جیسے شیر کے منہ میں. پریشان تو نہیں نہ ہوئے بیٹھے تجھے کہ جیسے شیر کے منہ. ہمارے ہاں میرے محترم بڑی خوبصورت آپ دعا فرما رہے ہیں بھیا. ہمارے ہاں یہ نیچر بن چکی ہے کہ شعر مکمل ہونے پہ عوام بول ہی پڑتی ہے. میں مصرع اولا پہ توقف کروں گا تاکہ میں آپ کے مجمع کا امتحان لے سکوں کہ پہلے مصرع پہ رکنے کے بعد غیر فطری عمل تو ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ آپ کے مجمع کی توجہ ہے یا نہیں. بڑا پریوں پنچایت والا مجمع میں ڈیرے دار تسی لوگ ہو. میں ایک مقدمہ لے کے آیا، پہلے دعویٰ کرے نا وقت میں دلیل دینا دی ذرا ونڈ کرو تے فیصلہ کرو. عسکری گل کے کردہ پہ اشک بار ہوتا ہے اس سے پیار ہوتا ہے کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. تو منبر پہ اعلان کر رہا ہوں کرم حسین کا لایا ہے حر نہیں آیا. یہ والا محلہ کرم حسین کا ارباب عزا ادھار والا زمانہ نہیں ہے. گل نہیں سمجھ آندی پئی تو اٹھ کے سوال کرو، جے سمجھ آندی پئی ہے تو قیمت دیو. دنیا اپ ٹو ڈیٹ ہو گئی اور آپ لوگ ادھے وچوں مجلس سنتے پین تے نیندر پوری کرتے پین. انج نہ کرو، کرم حسین کا لایا ہے. سید کوئی تو اٹھ کے سوال کرے بھی علی عباس تم کس بحاف پہ کہہ رہے ہو کہ کرم حسین کا لایا حر نہیں ہے. میں آخری صف تک کے عزادار کو ساتھ شامل کرنا چاہ رہا ہوں. تو داد بھاوے نہ دے تو کم از کم من ویکھ ان کے من پتہ لگے میری گل تیرے تک کپڑی ہے، تیری مسکراہٹ ہی مقدمے دا فیصلہ وے. اشک بار ہوتا ہے، مانگیے دعوے کی دلیل، اس سے پیار ہوتا ہے. مصرع پڑھوں دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں غازی کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. تو اعلان کر رہا ہوں کرم حسین کا لایا ہے حر نہیں آیا. کیوں؟ سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے. میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں جی. لاکھ بار پڑھتے ہیں. کرم حسین کا لایا ہے اور نہیں آیا. سزا کا ڈر ہو تو مجرم، اونچا بولیے، سزا کا ڈر ہو تو مجرم. جناب علی اکبر علیہ السلام کے نوکروں کی بارگاہ میں مقرر پڑھنے کا آپ نے مجھے کہا تو میں آپ کو ایک شعر سنا رہا ہوں ورنہ نظم میرے سامنے کھلی پڑی ہے. سزا کا ڈر ہو تو مجرم، اگلا بھی آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. سزا کا ڈر ہو تو مجرم. ارباب اعضاء مجھے تو نہیں پتا کہ آپ کے ساروں کی میں شاعری کیسے سنی جاتی ہے بھئی، ہمیں ایسا ہی پڑھنا آتا ہے، لیکن وعدہ ہو گیا میں آسمان آپ کی جھولی میں اتاروں گا، اتنا بڑا شعر ہوگا. اس کے بعد آپ جانے اور آپ کا کام جانے. اشک بار ہوتا ہے
जवानों से बात है, बुजुर्ग दुआ कर रहे हैं, पत्नी जवान क्यों शर्माए बैठे। उससे प्यार होता है कि जैसे शेर के मुंह में शिकार होता है। सजा का डर हो तो मुजरिम फरार होता है। तो मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, कहां हो आके रकाबों को चूम लो यूसुफ के राहवार पे अकबर सवार होता है। मेरे मौला सलामत रखे, अरे मेरे मौला सलामत रखे। कहां हो आके रकाबों को चूम लो यूसुफ के राहवार पे अकबर सवार, दबा के दांतों में दरिया चला है यूं अब्बा। बहुत शुक्रिया जी। कि जैसे शेर के मुंह में वाह, एक बार भी मौला का नाम पड़ा है लेकिन इबादत है जितनी बारी चुकी है कि राहवार पे अकबर सवार हो, दबा के दांतों में दरिया चला है यूं गाजी कि जैसे शेर के मुंह में शिकार। सर जी 10 मुहर्रम, मैं मौला अब्बास का हमला शुरू कर। 10 मुहर्रम 61 हिजरी, करबला का मैदान, 9 लाख का लश्कर और उनके सामने अली का अली बेटा। दस लाख की आंख में आंख डाली मेरे मुर्शद अब्बास ने। 10 लाख की आंख में आंख डाल के ना बड़े कमाल और मोतबर और काफी हद तक बागी मिजाज के शायर गुजरे हैं जिनका नाम जॉन एलिया था। उनका एक बड़ी कमाल बात थी कि जो अल्फाज होते हैं ना ये ख्याल का लिबास होते हैं। और हकीर माफ़ी मांग के कह रहा है कि ये जो लहजा होता है ना ये अल्फाज का लिबादा होता है। मैं जुमला कह रहा हूँ, मौला का वास्ता देखना है कि जो प्रोटोकॉल मौला अब्बास के मजमून का हिस्सा है ये कहीं और भी देखने को मिलता है कि नहीं मिलता। 10 लाख जुमला सुने आए, जुमला मेहरबानी करे, मैं शेर डक के गल पे करदा ताकि तुसी वंड करो तो वत अगे टुरिए, मजमून ही सिद्ध ना होए तो मैं किवें शेर पढ़ सा। 10 लाख की आंख में आंख डाल के अली के अली बेटे ने फरमाया, अरे कूफियो, अरे शामियों, अरे तुम हमारा मुकाबला करने आए हो। अब्बास फरमाते हैं मैं देख देख के हैरान हो रहा हूं, क्या अब गुंगों की औलादें बोलते हुए कुरान से लड़ेंगी? भैया आपको हाथ उठाना चाहिए था। ये जो आप लोग मेरे सामने जवान बैठे हो, मेरे वीरों हाथ खोलो, इन्होंने जरा आजाद करो अपने आप नू, बेला कैद करके बैठे हो करमा ले। मौला गाजी पढ़ता पे हमें, अरे ये गुंगों की औलादें बोलते हुए कुरान से लड़ेंगी? अरे तुम हमसे लड़ोगे भाई? अरे ये भटके हुए शजरे के लोग अब शजरे तैयबा का मुकाबला करें। वो हाथ सलामत रहे, वो जो पीछे से बुलंद हुआ मेरा भाई, जवानी माने। मैं कहता हूँ मुझे आपने खरीद लिया। एक और बात आपके हवाले कर रहा हूँ, नहीं तब शेर तक गुल्ले पहन। अरे कूफियो, अरे शामियों, पढ़ा जुमला, जुमला सुने। अरे हमसे मुकाबला, अरे शामियों, अरे मेरे मुर्शद हुसैन को छोड़कर नमाजों के ढिंडोरे पीटने वालों के बच्चों। अरबिस्तान वालों में तारीख हर्ब व ज़र्ब में जब भी कोई जंगजू मैदान जंग में जाता था तो वो रिज्स बयान करता था जिसमें बताना पड़ता था मैं कौन हूं, मेरा बाप कौन है, मेरा दादा कौन, मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है। इससे काम 2 होते थे भैया। एक तो अपना पर्सनली इंट्रोडक्शन हो जाता था सैयद कि ये कौन आ गया, और सेकंड जो आपके अगेंस्ट होता था ना वो प्रेशराइज हो जाता था। डायलॉग डिलीवरी अब अली के बच्चों से अच्छी बात कौन करे, ये अली के बच्चे हैं, ये सिर्फ कोई खैबर शिकन की औलाद तो नहीं, ये तो खतीब मिंबर सलूनी के पाले। अबे लड़ते अच्छा थे तो क्या बोलते अच्छा नहीं होंगे? जनाब अब्बास अली अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, गाजी तो वो है जो बात करके दुश्मन को मार दे। मैं सुबह कर दूंगा खुदा की कसम अगर सिर्फ औलाद अली के औसाफ बयान करने शुरू कर दिए। असी सुने आए कि मौला सिर्फ फलाने दी दौड़ वड्डी है ते फलाने दी बांह वड्डी है। असी यही सुने कि मौला दे बच्चे सिर्फ लड़ना चंगा सीखे है। मैं मौला की कसम तकरीर चलती गई, तकरीर बहुत दूर तक चली जाएगी जी। अली दुनिया के सिर्फ सबसे बड़े जंगजू नहीं थे। सिखाइए अपने बच्चों को और आने वाली जनरेशन को ये चीज़ें ऐड कीजिए उनकी तरबियत में, ताकि वो किसी भी
فرینڈ زون میں بیٹھ کے بتا سکیں کہ جسے ہم نے مانا ہے وہ علی کون تھا. آج شیعہ بچے کو بتانا پڑے, پوچھا جائے کہ علی کون ہے, اس کے بعد جی وہ علی وہ تھے جنہوں نے خیبر فتح کیا تھا, علی وہ تھے. یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں, یہ ناممکن جنگیں ہیں جو میرے مولا نے فتح کی ہیں. لیکن علی علیہ السلام کا تعارف صرف یہ نہیں ہے کہ جو تلوار اچھی چلائے. بتائیے اپنے بچوں کو کہ علی دنیا کے سب سے بڑے عالم بھی تھے, علی دنیا کے سب سے بڑے فلسفر بھی تھے, علی دنیا کے سب سے بڑے جج بھی تھے, علی دنیا کے سب سے بڑے ٹیچر بھی تھے, علی دنیا کے سب سے بڑے انجینئر بھی تھے, علی دنیا کے سب سے بڑے استاد بھی تھے, علی دنیا کے سب سے بڑے جج بھی تھے, علی دنیا کے سب سے اچھے دوست بھی تھے, علی دنیا کے سب سے بڑے خطیب بھی تھے. عزت حسین کی قسم میں شیعہ تاریخ نہیں پڑھ رہا, رکھ میرے سر پہ قرآن جیسے ساروں کی والو, مجھے عزت حسین کی قسم بدترین دشمن علی مورخ نے بھی مانا ہے کہ میں نے دنیا میں علی سے بڑا کوئی کریم نہیں دیکھا. ارے علی علیہ السلام کا دشمن مان رہا ہے کہ میں نے اپنی بدترین دشمن علی مورخ لکھ رہا ہے. علی کے عاشق یہ تاریخ نہیں لکھ رہے, علی کے دشمن لکھ رہے ہیں. آپ کو ممبروں پہ وہ علی سنایا جاتا ہے جو علی کے عاشقوں نے لکھا. کلیجے پھیلاؤ, آج عسکری تمہیں وہ علی سناتا ہے جو دشمنان علی نے لکھا. رکھو میرے سر پہ قرآن, بدترین دشمن علی مورخ نے اپنے قلم, اپنے ہاتھ, اپنے ہوش و حواس سے لکھا کہ میں نے محراب عبادت میں علی سے اچھا نمازی نہیں دیکھا. دشمن آکھے بھئی علی تو چنگا نمازی کوئی نہیں, تو علی علاوہ تو وہ تو نہیں ہوندا جڑا ترے ترے دہاڑے نماز دے نیڑے نہ ونجے. ناراض تو نہیں ہوگے تسی؟ جی دشمن کہہ رہا ہے کہ علی سے اچھا نمازی کوئی نہیں, تو علی والے کو بھی صوم و صلات کا پابند ہونا چاہیے نا. بھئی جڑے ساڈے امام ہیں انہاں سجدے ضرب کھائیے, تے جیڑا انہاں دا معتقد ہے اس نوں اے نہ پتہ ہوے کہ میرے اپنے گھر وچ قبلہ کیڑے پاسے. دو مصرے سناؤں آپ کو, کہتے ہیں تو پڑھتا ہوں ورنہ چھوڑ دیتا ہوں, ناراض نہیں ہوئیے گا. یہ دو مصرے, شعر کس کا ہے مجھے نہیں پتا, جھنجھوڑے گا. علی والے کو الرٹ کرنٹ لگے اسے جب خدا کے گھر سے آواز آئے نا, علی والا مصلی عبادت میں نہ ہو, مذاق ہو رہا ہے کوئی. علی متقیوں کے امام ہے, علی شرابی کا امام نہیں. پڑھوں دو مصرے, مصرع اپنے اندر جھانکے ہر بندہ اور لطف لے. مصرع کبھی کبھی, ارے کبھی کبھی تو مجھے یوں اذاں بلاتی ہے کہ جیسے بگڑے ہوئے بچے کو ماں بلاتی ہے. سر جی چھوڑیے وہ تقریر ادھر ہے, مجھے بھی وہاں جانا نہیں ہے. عباس ہے علی کا بیٹا, تو عباس کو صرف ویسے لڑنا نہیں جیسے علی لڑتے تھے, عباس کو بولنا بھی ویسے ہے جیسے خطیب منبر سلونی بولتے تھے. عباس کو چلنا بھی ایسے ہے جیسے علی چلتے تھے. باب الحوائج ہے نا, عباس کو عطا بھی ایسے کرنی ہے جیسے کہ عطا علی کرتے تھے. بھئی بیٹے ہیں تو پھر ہر چیز کو فالو کریں گے نا, ہر حوالے سے نقشے قدم پہ چلیں گے نا. روز ہی سنتے ہیں, یہ میرے پاس بھی کچھ ہو بند کا تو مولا عباس کا حملہ میرے سامنے کھلا پڑا ہے, کتنی دیر لگے گی میں شروع کر ہی دوں گا اور کتنا ہی آپ لوگ سن لیں گے. لیکن سر جی ایک بات سنیے گا, ایک بات جو مولا عباس نے کی ہے. میں ادا اس ایک گل تے نا میرے مولا کربلا دا مارکا جت کے اپنے نال لے گئے. اس ایک گل تے, ایک بات پہ, یہ 100-150 بند سے وزنی ایک جملہ ہے مولا غازی عباس, جس کے بعد شامیوں میں جرت نہیں ہوئی کہ وہ لڑ سکیں. یہ جملہ آپ بھی انکل اور آپ بھی دونوں بزرگ ہیں اور دونوں پراپرلی مجھے موٹیویشن دے رہے ہیں. یہ پورا محلہ میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں. پیر جی ہے محلہ میں تھوڑے حوالے پہ کرتا ہوں, اگے والے چپ کر گئے تو چلو میں آپ جو انہوں نے کول بتا میں پوچھ ہی لے سا. ایک گل کیتی ہے میرے مولا غازی, ایک گل
ایک گل، اور اس ایک بات پہ نا میرے مولا نے جنگ جیتی ہے، جہاں بتانا پڑتا تھا نا کہ میرا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، یا میرا باپ کون، یا میرا دادا کون، اپنے تعارف کرانے سے پہلے غازی عباس نے نا ایسے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا، کوفیو، شامیو، تم ہم سے لڑنے آئے ہو؟ ارے تم تو اس قابل ہی نہیں کہ یہ بتا سکو کہ تم کون ہو۔ ارے یار آپ بیٹھے بھی ہیں یا نہیں بیٹھے ہیں؟ آپ کی توجہ بھی ہے کہ نہیں ہے یار؟ ہاتھ بلند کر کے مل کے بولو نعرہ حیدری۔ سر بات کرنی ہے ہمیں سارے ممبر نہیں کٹنا، میں تھوڑے ہتھی نہیں پہنا بھی داد دیو، آپ نہیں دیں گے مولا کی قسم ایسے چلا جاؤں گا۔ سوری، ہمیں الحمدللہ سوشل میڈیا پہ دنیا محبت دے دیتی ہے، بات چلی جاتی ہے، جو ہم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ چلی جاتی ہے۔ آپ نہیں بھی بولیں گے تو خیر ہے، لیکن دکھ لگے گا کہ ایک قیمتی بات لایا تھا، کم از کم مسکرانا تو آپ کا بنتا تھا۔ ارے ہمارا مقابلہ، ارے میں علی کا بیٹا ہوں، اور تم تو اس قابل ہی نہیں کہ یہ بتا سکو کہ تم کون ہو، لیکن میں بتاؤں گا، میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے وقت کو اوقات عطا کیے اور جگہوں کو قیام بخشا۔ میرا بابا وہ ہے جو جنت میں نہیں رکا، وہ جہاں رکا جنت ہو گئی۔ بھیا میری قوم بات سنتی ہے نا، میری قوم بات سنتی ہے نا۔ مجمع کھڑا کرنا تو کوئی معیار نہیں نہ بچا۔ جس جلسے میں 20 ذاکرین پڑھنے والے ہوتے ہیں ان میں سے 10 مجمع کھڑا کر کے ہی جا رہے ہوتے ہیں نا، تو کوئی بڑی بات رہ گئی مجمع کھڑا کرنا؟ ہو چھوڑ دیجئے، پیچھے رہ گئی ہیں یہ چیزیں۔ بات کریں، آپ ممبر پہ آئیں، آپ کو قوم بلا رہی ہے، آپ کوشش کریں کہ آنے والے وقت کے جو جوان ہیں ان کی یہاں سے یہ چیز ان کی گروتھ کرے، تاکہ وہ 4 بندوں میں بیٹھے ہوں تو دنیا کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ اس تہذیب یافتہ قوم کی تربیت باب مدینۃ العلم نے کی ہے۔ حملہ سنیے میرے مولا عباس کا، مجھے منٹ نہیں لگ رہا، میں نے ایک آیت پکڑنی ہے، میں نے شیعہ سنی کتابوں کے حوالے دے کر اس پہ بات شروع کر دینی ہے، باخدا کسی نبی کا قصہ چھیڑ دیا صبح ہو جائے گی۔ لیکن بیٹھے ہیں آپ لوگ، جناب عباس کا ذکر ہو رہا ہے تو میں اب حملہ سنا رہا ہوں آپ کو جناب عباس علمدار کا، اور آپ لوگوں نے اس پہ بھی دیکھنا کہ اگر جملہ ڈیزرونگ ہو تو بولنا ہے۔ اگر میں ایک لفظ بھی بھونڈی زبان کا یا گرا ہوا کہوں تو مجھے کہیے گا، میں ممبر چھوڑ دوں گا۔ اگر میں ڈیزرو کر رہا ہوں تو بولیے گا۔ 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی میرے مولا غازی نے۔ اس حملے کی ابتدا ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کی سید برسی سے کی تھی۔ بر صغیر پاک و ہند کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں جنہوں نے پتہ نہیں کتنی دہائیاں ندیم سرور صاحب کو نوحے لکھ کے دی ہیں۔ اس ہستی کا نام ہے ریحان اعظمی، لکنت کا شکار تھے۔ ریحان اعظمی صاحب پراپر بول نہیں سکتے تھے، ایک جملہ 2 سیکنڈ کی بات بھی کرتے تھے تو تین بریکیں لگتی تھیں 2 سیکنڈ میں، ایک گل کی تھی پھر اڑ گئے، پھر اڑ گئے، پھر اڑ گئے، کنٹینیوسلی بول نہیں سکتے تھے، لکنت تھی۔ اور آسمان سے بڑا شعر کہہ گئے، میری لکنت نے سکھائے ادب آداب مجھے، میں نے رک رک کے لیا حضرت عباس کا نام۔ یہ سایہ سلامت میں میری لکنت نے سکھائے ادب آداب مجھے، میں نے رک رک کے لیا حضرت عباس کا نام۔ اس کیلیبر کے لوگ تھے جن کا نام ریحان اعظمی تھا۔ پتہ نہیں کتنی راتیں خدا گواہ ان کے ساتھ گزری۔ 10 منٹ کے لیے میں ملنے جاتا تھا ریحان بھائی کو، اور وہ بیاض کھول کے شروع ہو جاتے تھے۔ مجھے اس علم ممبر کی قسم ہے 10 منٹ کی ملاقات کے لیے جاتا تھا اور پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ صبح کب ہو گئی ہے۔ کچھ اس ادا سے ذکر حسین کرتے تھے، اور یہ بھی امام حسین کا معجزہ تھا کہ کتاب بند کر کے صرف اتنا بھی اپنے بچوں کو کہنا نا کہ پانی کا گلاس لاؤ تو لکنت ہے، اور کتاب کھول کے 2 گھنٹے بھی ذکر حسین کرنا ہے تو لکنت نہیں آنی۔ بھیا علی بھائی، یہ میں نے نا ان کی برسی پہ پہلی بار کلام پڑھا تھا اس سال، غالباً 21 جنوری تھی، کراچی ملیر میں۔ جتنا یہ مجمع ہے اتنا تو شعراء اور خطبہ اور ادباء بیٹھے ہوئے تھے، اب اہل زبان مجمع تھا کراچی، اب اللہ کرے میں پڑھ سکوں۔ 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی۔ دیکھیں یہ مولا عباس کے علم نہیں ہے، پہرا سمجھنا، اگر یہاں سے بولو تو بولنا، نہیں تو آپ چپ رہیں گے، میں آپ پہ راضی ہوں۔ 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے علی کے علی بیٹے نے فرمایا، ارے کوفیو، ارے شامیوں، مجھے پہچانو میں کون؟ ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں۔ میرے مولا سلامت رکھے جی۔
ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں. انکل جی یہ اردو لکھنوی اردو ہے، یہ پاکستانی یا پنجابی لہجہ ہی نہیں ہے. یہ جاہو جلال صرف لکھنؤ والا ہی رہنے والا ہی ایڈجسٹ اردو میں یہ لہجہ بھر سکتا ہے، اور کسی کا کام نہیں ہے. یہ پاکستانی یا پنجابی اردو نہیں ہے. ایھا الناس دل سید حیدر کرار ہوں میں. چنگے ٹائم تے آئے ہو تو میں مولا غازی دا حملہ شروع کر بیٹھا. تواڈے جد دا ذکر شروع ہو گیا وے، گل سننی ہے. غازی فرما رہے ہیں شامیوں ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں. ایک بندہ میں لب گیا تواڈی صورت جڑا ذاکری فیلڈ نال ریلیٹڈ ہے، جو الفاظ گر رہے ہیں. اب مجھے پتہ چلے گا کہ میری بات ضائع نہیں جا رہی. مصرع چوتھا سنیے. غازی فرماتے ہیں مجھے پہچانو ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں. سورما صف شکنو غازی و جرار ہوں میں. ارے آج کی بات نہیں، عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں. مجھے وہ چہرہ تو دیکھنے دیں جو جناب عباس کے فضائل میں پریشان ہے یار. مجھے وہ اداس نین نقش تو ایک بار نظر آ جائیں جو جناب عباس کا فضائل سن کے بھی چہرہ اترے. عالم زر سے بہت شکریہ. یہاں سے جس نے بھی تائید کی، کسی فوج کا سالار ہوں. سالار یہ انجے میرے نال رلے آئے. عالم زر سے کسی فوج کا. انکل جی بڑے ہیں چٹی داڑھی، یہ تہاڈی ایکسپیرینس ہی تے شارٹ کٹ نہیں ہوندا. تجربہ تو زمانے کے بعد ہی ملتا ہے نا. تجربے میں شارٹ کٹ نہیں ہے، ہر کام میں بائی پاس ہو سکتا ہے. ایکسپیرینس ٹائم سے آتا ہے. جملہ کہہ رہا ہوں، شعر دیکھنا ہے کتنا لغوی ہے، کتنا نغمگی چاشنی اور تفہیم سے بھرا ہوا ہے. زیادہ شاعری کا مجھے پتہ نہیں، لیکن یہ 4 راہوں میں شعر مکمل ہے. ارے عالم زر سے کسی، جس نے ایک دن بھی ڈکشنری کھول کے اردو دیکھی ہے نا، وہ کیسے نہیں بولے گا کسی فوج کا سالار ہوں میں. ارے مجھے نہیں پہچانا میں کون ہوں؟ او شامیوں، اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں، او شیر ہوں اس لیے عباس مجھے. اللہ اکبر. جیو مل کے آخر تک. بڑی مہربانی جی. ارے شیر ہوں، دوسری تو بات ہی نہیں نا. سرکار فرماتے ہیں شیر ہوں، عباس ہوتا ہی شیر ہے. شیر ہوں. جناب ندیم سرور صاحب نے نئے نوئے میں بڑا پیارا ایکسپلین کیا ہے اسے. میرے مولا ان کا سایہ سلامت رکھیں. شیر ہوں اس لیے عباس. میرا ایک نعرہ اور لاونا انج دائی، لیکن 2 مصرے سن لے. تیرے نعرہ سنن دے لالچ میں وہ گل پہ کردا جڑی میں چھڈ کے جا رہا تھا. ارے تم نے مجھے نہیں پہچانا میں کون ہوں؟ شامیوں مجھے دے. میرے بھائی زبان کا لیول پوری کلاسیکی اردو ہے، اور پھر اس میں خیال اور کرافٹ کا وزن دیکھنا. ارے مجھے پہچانو میں کون ہوں؟ کل ایمان امام ازلی نے مانگا، او میں اکیلا ہوں جسے رب سے علی نے مانگا. ٹھیک ہے ٹھیک چل رہے ہیں، ایوریج وائز ٹھیک ہے. کام ڈھلا تو نہیں چل رہا. ادھر منہ کردا تے اتنے سناٹا ہو جاتا. میں ہوں میرا منہ ہے کہ گھر والوں میں سارے نال گل کرنی ہے، تسی تو میرے نال رلے رہو. میں اکیلا ہوں جسے رب سے علی. یہ تو مجھے ذکر حسین کی قسم ہے جیسے نہیں یقین آتا. وہ جا کر دیکھے میرے انسٹاگرام پہ، یہ 2 راتیں پہلے کوئی 4 ساڑھے 4 5 لاکھ کا وہ مجمع تھا کراچی انچولی کا، اور پتہ نہیں جو گلستان جوہر کا پتہ نہیں کتنے کلومیٹر تک لمبا وہ جلوس ہوتا ہے. خدا کی قسم یہ 2 راتیں پہلے 12 محرم کو، ذکر کی قسم کوئی قیامت ہو گئی. کنٹینر کے اوپر وہ خطاب ہوتا ہے، نیچے عوام ہی عوام ہوتی ہے. اب جہاں 7-8 کلومیٹر پہ عوام اور ایک دوسرے سے جڑ کے چل رہے ہو، اتنی بھی وہاں کتنا کا مجمع ہوگا. مجھے لمحہ نہیں بھولتا اس مجمع نے کیا فیصلہ کیا. میں چاہتا ہوں میرا وسیب، میرا لہجہ ہے یار پنجاب میں، یہاں نہیں بات ایکسپلین کر پاؤں گا تو میرا کیا فائدہ ہے. اب سنیے، میں دیروان جا کے جو بات کروں تو یہاں تو سنیں. غازی فرماتے ہیں مجھے پہچانو، کیا کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں، آب کوزے کو سمندر سے ملے گا کہ نہیں، ارے نور کچھ مہر منور سے ملے گا کہ نہیں، وہ سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا کہ نہیں.
میرے در سے، او میرے در، میرے مولا عباس میری زبان میں اتنا اثر دیں کہ میں آخری بندے تک بات پہنچاؤں، اور ان کے ہاتھوں کو اگر بلند نہیں ہونا تو کم از کم چہرے پہ مسکراہٹ کی توفیق تو انہیں بھی بخشیے سرکار۔ ارے سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا کہ، ارے تمہیں یہ سوچتے ہوئے بھی شرم نہیں آئی؟ اور شامیوں، ارے شک کے پھندے میں گلا ڈال دیا، جھول گئے، اور کیا میرا باب حوائج کا لقب بھول گئے؟ جیو، شک کے پھندے میں گلا ڈال دیا، جھول گئے، کیا میرا باب حوائج کا لقب، باب حوائج کا لقب بھول گئے۔ اب غازی وہاں سے واپس چلے اور آ رہے ہیں خیمہ حسین میں۔ فضائل کے رنگ میں دیکھنا کہ کربلا کیسے دکھائی جا رہی ہے۔ وہاں سے سید واپس آ رہے ہیں خیمہ حسین میں اور آ رہے ہیں جنگ، میرے نال ہی رویا دے، جنگ لڑنے کی اجازت لینے کے لیے آئے ہیں خیمہ حسین میں۔ ان میں شعر پڑھ کے ویداں کنے نالو، خیمہ حسین میں عباس آئے ہیں، کس لیے؟ جنگ کی اجازت لینے کے لیے۔ کہاں آئے ہیں؟ خیمہ حسین میں۔ خیمہ حسین میں بات سن، عباس خیمہ حسین میں، عباس خیمہ حسین میں اجازت لینے جا رہے ہیں، اور عسکری کہہ رہے شہ کے خیمے میں شجاع ازلی آتے ہیں، آج پھر خانہ کعبہ میں علی آتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، بہت اچھا سنا آپ نے۔ آج پھر خانہ کعبہ میں علی۔ اندر آکے غازی فرماتے ہیں سرکار مجھے جنگ لڑنے کی اجازت چاہیے۔ حسین فرماتے ہیں غازی تجھے ان سے کیوں لڑواؤں؟ غازی تیرا ان سے لڑوانا بنتا ہی نہیں، غازی تجھے ان سے، اور غازی اور ویسے بھی کہاں تم، یہ جفاکار کہاں، اور ویسے بھی کہاں تم، یہ جفاکار کہاں، شیر جرار کہاں، شام کے فرار کہاں۔ بہت نفیس مومن میرے سامنے آج بہ گئے نے، مولا تو نظر بد کو بچاوے یار، ہاتھ چکن والا تکلف ہی کوئی نہیں اتنے گرما گیا۔ اور ویسے بھی کہاں تم، من معلوم ہے نا میں مجلس نہیں، میں کل خانی خطاب کر رہے ہیں، اور ویسے بھی کہاں تم، یہ جفاکار کہاں، شیر جرار کہاں۔ پورا قافلہ نفیس مومنہ دا بیٹھا ہے کرمالے، شیر جرار کہاں، شام کے فرار کہاں، فتنہ و فتنہ گرو بزدل و غدار کہاں، اور شان خلف حیدر کرار کہاں۔ غازی انہیں چھوڑ دے، مولا حکم کرتے ہیں تو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن وجہ جان سکتا ہوں کیوں چھوڑوں؟ حسین فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں، لڑنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ لئیں جس کے سید، یہ لئیں جس کے کھلونے ہیں اسی کی خاطر، تم انہیں چھوڑ دو اصغر کی ہنسی کی خاطر۔ چھوڑ دو، ارے تم انہیں چھوڑ دو۔ ایک وجہ اور سنا رہا ہوں انکل جی، ایک وجہ اور، میں نے نہیں پڑھنی تھی، مولا کی قسم نہیں پڑھنی تھی، لیکن ایک وجہ اور سنیے اور دیکھیے کتنی حسین وجہ ہے کہ حسین علیہ السلام فرما رہے غازی ان سے نہیں لڑنا، نہ لڑنے کی ایک وجہ اور بتاتا ہوں۔ بہت بڑا شعر ہے، ارباب عذاب میرے قد سے بہت بڑا شعر ہے، پتہ نہیں آپ لوگ کیسے سنیں۔ او غازی لڑنے کی ضرورت ہی نہیں، امتحان صبر کا ہے، خود کو سنبھالو عباس، وارث نوح کی کشتی کو بچا لو عباس، غیظ کو صبر کے آئین میں ڈھالو عباس، قبضہ تیغ سے نظروں کو ہٹا لو عباس۔ میں نے ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کی برسی پہ سید یہ جملے نہیں کہے، یہ مصرع میں یہاں پڑھوں، میرے مولا کرم کرے میں، ارے قبضہ تیغ سے، یارو بندہ کون ہے جڑا سن کے سمجھ کے ہاتھ نہیں چاہ سکتا، نظروں کو ہٹا لو عباس۔ مولا کہتے ہیں تو جنگ نہیں لڑتا، لیکن وجہ تو بتائے۔ حسین فرماتے پوچھا ہے تو وجہ سن، او غازی آج میں
ارے آج میں اذن وغا دینے پہ مقدور نہیں، کیوں؟ ذات واجب کو قیامت ابھی منظور نہیں۔ باجی تھوڑا جا حالیہ جے، آج میں اذن وغا دینے پہ مقدور نہیں، اللہ میرے ویر نو اور سید دے، ذات واجب کو قیامت۔ ارے بھیا یہ مولا عباس ہے، اللہ کی قسم مولا عباس ہے۔ نارمل ٹاپک ہوتا تو بات اور تھی، جناب عباس پڑھنے کے لیے اتنا بڑا کلیجہ چاہیے اور سننے کے لیے اس سے بھی بڑا چاہیے۔ نہ جناب عباس پڑھنا آسان ہے، نہ جناب عباس سننا آسان۔ یہ جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے نا، اس چھوٹی انگلی کو، یہ اور ابھی کیا ہے، اس چھوٹی انگلی کو انگشت سبابہ کہتے ہیں۔ انگشت سبابہ، جس بندے نے اپنی چوپتے مانے سر چاہے، میں علامہ ناصر شہید کا ایک جملہ پڑھ رہا ہوں، انہی کی روح کی تسکین کے لیے اس حسین رات میں ہماری طرف سے ان کے لیے تحفہ چلا جائے گا۔ جو بندے جناب عباس کے مضمون کو ذرا سا سمپل لے رہے ہیں نا، کہ کوئی نہیں جی میں موڈ ہویا سن لمنگے، انہوں نے جیسا شہید فرماتے تھے، یاد رکھے زمانہ جو انگشت سبابہ سے در خیبر اکھاڑ کے اڑائے اسے علی کہتے ہیں، اور جو 10 لاکھ کے لشکر کو نظر کے زور پر روک لے اسے عباس کہتے ہیں۔ سلامت رہو میرے بھائی سلامت رہو، یہ جوانی بے داغ رہے، جناب عباس علیہ السلام کی نالین کا صدقہ۔ سر لاکھ بار پڑھتے ہیں، جو انگشت سبابہ سے خیبر اکھاڑے اسے علی کہتے ہیں، اور جو 10 لاکھ کے لشکر کو نظر کے زور پر روک لے اسے غازی کہتے ہیں۔ چلیے مضمون سمیٹتے ہیں۔ ٹھیک ہے سرکار نہیں لڑتا، خیمہ حسین سے نکلے تو مولا عباس آ گئے میدان میں، بالکل 9 لاکھ وہ سامنے کھڑے اور غازی میدان میں۔ ایک ذرا سوال کا جواب دیجیے اور نظم آگے چلاتے ہیں۔ انکل جی جب بھی کوئی بڑا کسی چھوٹے کو بلائے تو چھوٹا سب سے پہلے کیا کہتا ہے؟ جی کہتا ہے نا۔ میں وہاں کھڑا، آپ نے یہاں سے آواز دی علی عباس، تو میں وہاں سے کیا کہوں گا؟ جی انکل جی، جی بھائی صاحب، جی ذاکر صاحب، ایکس وائی زیڈ بلا بلا بلا، سب سے پہلے تو جی ہے نا یار، جی قاری صاحب، جی استاد جی، جی مولوی صاحب، جی کرا میں تھوڑے چپ ممنو، جی 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 سید بہت سونا بول دے تو، بہت سونا سید اور مولا غادی پڑھ دا پیا، کیا کرام وڈا بلاوے تو نکا کے آدھا وے، نکا آدھا وے جی جدوں بھی وڈا سڈ مارے۔ ہن خیام میں حسینی چو ایک وڈا نکلیا توا تو ہویا کہ مصرع آسمان تک جو گئی شیر نیستاں کی پکار، ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار۔ جی وہ آس جی سر جی میں تابع دار، او سر جی میں امام حسین کے عزادار کے نالین کے برابر، نا کہیں بھی دکھ لگا ہے میری مجلس میں تو میں معذرت چاہتا ہوں، نا دل دکھانے تو آئے ہی نہیں سر جی۔ آسمان تک جو گئی تے گجراتی ہے ایڈی جلدی ڈردے بھی نہیں پا جی، کی پہ کرتے ایڈے نفیس بھی نہ بنو۔ آسمان تک جو گئی شیر مل کے نعرہ حیدری، آسمان تک جو گئی شیر نیستاں کی پکار، ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار، لہجہ غیظ میں بولا یہ حسینی جرار، ملک الموت سن رہا ہے جو ترائی پہ ہے شور اشرار۔
کرما لیو 40 منٹ سامنے پہلا مرضی دا بندہ لبے ہے. اللہ دی قسم ہے میری آنکھاں ترس گئی سنت اپنی مرضی دا سامنے لبنوں. اب میں شعر پڑھ لوں. ایگری ہیں آپ؟ آمادہ ہے؟ کلیاں نعرہ نہیں سارے نعرہ رلانا ہے. غازی فرماتے ہیں ملک الموت کام کرنا ہے. کام کرنا ہے. جی سرکار حکم کریں. اب یہ پروٹوکول دیکھنا ہے. غازی فرماتے ہیں ملک الموت حکم سن. جی سرکار. فرماتے ہیں ملک الموت یہ ان کا شور سن رہا ہے؟ سرکار سن رہا ہوں. فرماتے ہیں ملک الموت دشمنی میں یہ کئی روز سے بل کھاتے ہیں. جاؤ دریا پہ خبر کر دو کہ ہم آتے ہیں. ہم آتے ہیں. سمپل نہیں ہے. ارے ہم آتے ہیں. پڑھوں مصرع. یہ خبر سن کے عجب خوف کا بادل چھایا. وہاں دوسری سائیڈ پہ عباس نے فرمایا ہم آتے ہیں. اب عباس کی گرج و خدا کی قسم اور 9 لاکھ کی کیا مجال. یہ خبر سن کے عجب خوف کا بادل چھایا. ہر ستم گر کا جگر کانپ اٹھا تھرایا. بد حواسی میں بنے سادے لئیں چلایا. دوبارہ سنیے. بد حواسی میں بنے سادے لئیں چلایا. نہر سے بھاگ چلو قہر الہی آیا. بھاگ چلو. ارے بھاگ چلو. ارے نہر سے بھاگ چلو. میرے پڑھے لکھے بھائیوں، میرے محترم ارباب ادا، ارباب مجلس، ارباب دانش، ارباب ذوق، اہلیان ذکر حسین، سنیے گا جملہ. فارسی زبان میں ایک لفظ ہے روباہا. لفظ کیا ہے؟ روباہا. روباہا کہتے ہیں لومڑی کو. لومبڑ یہ جو بڑی چالاک ہوتی ہے، جیوگرافک تے وید نہیں تو جی. لومبڑی کو کہتے ہیں روباہا. بندہ اٹھ کے آکے یار علی عباس میں غازی مولا دا نوکراں تے سواد نہیں آیا. میں مولا دی قسم تھائی ممبر چڑھے سا زندگی بھر تیرا سامنا نہ کرسا. نہیں تو تو بھی سوچیں کہ حق کے بندہ سی تو کتھے بے کے میرا حق رکھے ہے. روباہ لومبڑی کو کہتے ہیں. ابن سعد نے کہا نہر سے بھاگ چلو بھاگ چلو. کہہ رہے الہی آیا. اس کی فوج نے کہا کون سا کہر ہے؟ تو کہتا تھا نہر نہیں چھوڑنی. اب کہتا ہے بھاگو. ترتیب دیکھیے گا. اب کہتا ہے بھاگو کس لیے؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا وہ جو آ رہا ہے نا، یاد رکھنا سر جگر ہاتھ کمر اور گلے جاتے ہیں. بھئی شیر آتا ہے تو روباہ چلے جاتے ہیں. ارے شیر آتا ہے. مجھے خود بھی پڑھنے کا لطف آ رہا ہے. میں نے یہ دسو کہ 43 منٹ پہلے کتنے سو کروا لے ہو. شیر آتا ہے لکھ واری پڑھیے وقت پڑھ دیا کرما لو. ولا ولا کے پڑھ دیا. سر جگر ہاتھ کمر اور گلے جا. اس تو وڈا نہ سنا متوان نے. سر جگر ہاتھ کمر اور گلے جاتے ہیں. ارے شیر آتا ہے تو روباہ چلے جاتے ہیں. مصرع نہیں ہے، پوری فیل ہے. فیل یہ چوتھا سنٹینس ایک پورا زون ہے. یہ اس کی آپ نے با خدا میں کہتا رہوں گا، آپ ویڈیو بھی دیکھیں گے تو آپ کو یہ مصرع وائبز دے گا. اگر آپ کی میری فریکوینسی میچ ہو گئی تو. عباس آگے بڑھے. ہوا کیا؟ ایک قدم، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں. حالت سید گجرات دا لہجہ. پہرے داروں کی صدا تھی کہ ترائی چھوڑو. اپنے بس میں نہیں ہرگز یہ لڑائی چھوڑو. اب یہ فریاد یہ نوحہ یہ دہائی چھوڑو. ارے وقت ہے بھاگ نکلنے کا کلائی چھوڑو. وقت ہے بھاگ نکلنے کا کلائی. میں نہایت شکستہ سینے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. مولا کی قسم ہے میرا سینہ نک سیر گلا ہر میں تھوڑی داد دی آواز نہیں آ رہی. اللہ دی قسم میں تھوڑے ہاتھ ویکھ کے گزارا کر رہا ہوں کہ چلو میں تسی بول ہی رہے ہو. میں اس حد تک میں فیور کا شکار ہوں. ارے وقت ہے بھاگ نکلنے کا. بابا جی کلائی کلائی. ارے کلائی چھوڑو. ابن سعد نے کہا کلائی چھوڑو. بھاگو. میں نے بھی کیا بجو. اس کی قوم نے کہا خیر تو ہے مولا کا واسطہ. بالکل مکائی کھلوتا. اس نے کہا خیر نہیں بھاگنا بنتا ہے. وہ جو آ رہا ہے نا وہ غازی ہے.
یہ بات یاد رکھنا، غیظ میں آ کے جو تلوار چلا دیتا ہے یہ پرندوں کی طرح سر کو اڑا دیتا ہے۔ آخری 6 مصرے، یہ پرندوں کی طرح، آخری 6 مصرے، سر کو۔ جناب عباس آگے بڑھے، علی بیٹے نے 1 قدم بڑھایا، پھر دوسرا بڑھایا، پھر تیسرا قدم، مک گئی میری نوکری، حاصل نظم مصرے، اللہ کرے میں نذران عقیدت پیش کرنے کا حق ادا کر سکوں۔ میرے مولا عباس آگے آئے، اپنی صفوں میں سے شمر کو باہر نکالو۔ شمر باہر آئے، میرے مولا عباس کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ غازی فرماتے ہیں شمر بزدل، شمر بزدل، شمر بزدل سپہ جور منگا اور منگا۔ میرے قد سے بڑی بات ہے، شمر بزدل سپہ جور منگا اور منگا، ردیف ہے اور منگا بار بار آئے گا۔ شمر بزدل سپہ جور منگا اور منگا، دیر کس بات کی فی الفور منگا۔ ارے اپنے انجام پہ کر غور، منگا اور منگا، او مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا، او مجھ سے لڑنا ہے، ارے مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا۔ میرے بھائی میں 50 منٹ میں پہلی بار کہہ رہا ہوں، یہ کیمرہ پھیر کے مجھے بندہ بتاؤ یار جو ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ ارے مجھ سے لڑنا ہے۔ اس نے کہا عباس یہ 10 لاکھ کا لشکر کیا کم ہے؟ غازی فرماتے ہیں 10 لاکھ کا لشکر کم نہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں مجھ سے لڑنا ہے۔ ارے عباس سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا۔ ایک لفظ ہے رہوار، رہوار گھوڑے کو کہتے ہیں، یا علی مدد، فوج اور منگا۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ غازی فرماتے ہیں یاد رکھی، اشہلے زیرک و ہوشیار کچل ڈالے گا اور اتنا لشکر میرا رہوار کچل ڈالے۔ اشہلے زیرک و ہوشیار کچل ڈالے، اتنا لشکر میرا رہوار کچل۔ میرے مولا آپ کو سلامت رکھے، میرے مولا آپ کا قدم قدم چل گیا، قبول فرمائے۔ میرے مولا آپ کو ہمیشہ اچھا رکھیں۔ میری پوری تقریر میں کوئی بات ناگوار گزری ہو تو اس کی معذرت۔ عزادار حسین کا دل دکھانا ایک ایسا عمل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ناقابل تلافی ہے۔ میرے مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں۔ کب سے پکارتی ہوں، کب سے بلا رہی ہوں۔ میں نے دوسرا مصرع مکمل کرنا ہے اور آپ کو پتہ چل جانا ہے کہ مجھے کیا مصائب پڑھنا ہے، اور اسی میں 2-4 منٹ گزارنے ہیں۔ مصرع کب سے پکارتی ہوں، کب سے بلا رہی ہوں، جاگو علی کے بیٹو میں شام جا رہی ہوں۔ جاگو علی کے بیٹو۔ اور آپ جانتے ہیں علی کی بیٹی شام گئی کیسے؟ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کا مجھے فقرہ یاد آ گیا، بڑے لوگ تھے خدا گواہ۔ اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ فرماتے تھے کہ 61 ہجری میں قرآن امام حسین علیہ السلام کے پاس آ گیا اور قرآن نے آ کے کہا مولا یہ لوگ میری زبریں لوٹنا چاہتے ہیں۔ اب جو قدیمی عزادار ہیں نا، وہ یہ آنکھ سلامت رہے، بہت سونی ہنج پہ لٹ دیئے، یہ بڑھاپا خوشحال رہے انکل جی، مولا یہ لوگ میری زبریں لوٹنا چاہتے ہیں۔ فرمایا گھبرا نہ، میں حسین وعدہ کر رہا ہوں تیری زبریں بچانے کے لیے میں زبردست کے بازو دوں گا۔ مولا یہ جو آپ کے نانا کی امت ہے نا، مولا یہ لوگ میری زیریں لوٹنا چاہتے ہیں۔ علی کے لال نے فرمایا گھبرا نہ، تیری زیریں بچانے کے لیے نا میں زیر خنجر سجدہ دوں گا۔
اب میں سمجھتا ہوں اس بندے کے اندر دل نہیں پتھر ہے یار، جو ہائے تک کی تکلیف سمجھ کے نہیں کر سکے یار، بندے دی ڈھا تے نکل پوندی ہے یار، عام بندے دی غربت سن کے ہائے نکل پوندی ہے یار۔ میں تو حسین مظلوم دا ذکر کر رہا، تسی سارے دل رکھ دے ہو یار۔ زبریں بچانے کے لیے زبردست کے بازو دوں گا، زیریں بچانے کے لیے زیر خنجر جملہ دوں گا، جملہ پڑھوں سجدہ دوں گا۔ قبلہ زیدی صاحب فرماتے تھے قرآن نے کچھ لمحات خاموش رہ کے دوبارہ کہا مولا مولا یہ لوگ میرا غلاف لوٹنا چاہتے ہیں۔ اب بھائی چپ کر گیا، سید پردے سے بہن کی آواز آئی قرآن گھبرا نہ، تیرا غلاف بچانے کے لیے زینب اپنی چادر قربان کرے گی۔ تھوڑا سا میرے مولا سلامت رکھیں، علی مراد بھائیا سید تھوڑا سا، ذرا سا گر گیا، ذرا سا ماتم۔ اللہ اکبر۔ جاگو علی کے بیٹوں، میں شام جا رہی ہوں، تیرا غلاف بچانے کے لیے میں اپنے سر کی چادر قربان کروں۔ علی کی بیٹی کا سب سے بڑا دکھ کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ ارباب اعظم میرا دل چاہ رہا ہے میں آؤں تو آج کے دن پہ ہی 12 محرم پہ آؤں کہ علی کی بیٹی شام گئی کیسے، لیکن میں ایک لمحے کے لیے صرف آپ کو اتنا تو بتاؤں کہ علی کی بیٹی شام گئی تو کیا ماحول تھا، لیکن پہلے یہ تو سنیے کہ جب مدینے سے چلی تھی تو کیسے چلی تھی۔ 28 رجب کو میرے مولا حسین 27 رجب کو دربار ولید سے جب واپس آئے، علامہ طالب جوہری صاحب کا فکرہ مجھے یاد آ گیا، کمال فکرہ ہے خدا کی قسم۔ فرما گئے تھے حسین علیہ السلام نے کسی کو نہیں بتایا، صرف عباس علمدار کو بلایا اور عباس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے حسین نے آہستہ سے کہا عباس اب شہر رہنے کے قابل نہیں۔ میرے امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان بیبیوں پر جن سے رات کی تاریکی میں بالجبر مدینہ چھڑوایا گیا۔ تسی سارے اپنے گھراں چ وستے ہو، تانوں حالی اس جہاد دی قدر نہیں، کیوں؟ کیونکہ تسی اتنے راندے پئے ہو۔ تسی جس دن پردیس گئے نا تو انہیں یاد آسی کہ تھوڑا وطن ہے ہی کیش ہے، جن گلیوں میں بندہ ہوش سنبھالے اور چلنا پھرنا سیکھے، جگہ چھوڑنا آسان ہے۔ اور حسین تو وہ مدینہ چھوڑ رہا ہے جہاں حسین کی ماں کی قبر ہے۔ تاریخ کہتی ہے کوہ وقار بن کے میرے مولا حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑنے سے پہلے اپنے نانا کی قبر پہ گئے ایک دن پہلے۔ اکلوتا شہزادہ کائنات آدم و عالم کا، دنیا نے کبھی حسین کو ایسے چلتے نہیں دیکھا۔ قبر نبی پر آ کے میرے مولا نے فرمایا میرے مالک گواہ رہنا، ہاذا قبر نبیک، میرے مالک یہ تیرے نبی کی قبر ہے، وَأَنَا ابْنُ بِنْتِ نَبِيِّكَ، اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ میرے مالک یقیناً وہ وقت آ گیا جو تیرے علم میں ہے، میں مانگتا تجھ سے یہ ہوں میرے لیے اس راہ کا انتخاب کریں جس میں تیری رضا شامل ہے۔ پالیسی دیکھ رہے ہیں میرے مولا حسین کی، میرے مولا حسین کا ایجنڈا آپ ملاحظہ کر رہے ہیں؟ میرے مالک اپنی رضا شامل ہو۔ وہ ویسے ہی کوہ وقار بن کر حسین بھائی حسن کی قبر پہ گئے، ایسے کہ دنیا نے ایسے حسین کو اعتماد میں کبھی دیکھا ہی نہیں۔ تاریخ کہتی ہے وہاں گئے نانا کے پاس تو اعتماد، وہاں گئے تو کوہ وقار بن کے، اب جو چلے بھائی کی قبر سے ماں کی قبر کی جانب، تو تاریخ کہتی ہے ماں کی قبر چند قدم دور تھی، حسین نے ایسے دوڑنا شروع کیا اور خود کو ماں کی قبر پہ ایسے گرایا جیسے چند دن کا بچہ اپنی ماں سے لپکتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے ماں کی قبر پہ سر رکھ کے حسین نے رو کے فرمایا السلام علیک یا امّے، او میری ماں تجھ پہ میرا سلام۔ بابا جی روایت کے فکرے قبر مادر سے آواز آئی علیک السلام یا غریب الام، تجھ پر بھی میرا سلام او ماں کے مظلوم بیٹے، او ماں کے غریب بیٹے۔ حسین وہاں سے چلے دوبارہ واپس آئے اپنے، میں صدقے ہوں، دوبارہ آئے اپنے نانا کی قبر پہ۔ آپ نہ روئیے گا، میں 2 منٹ کا مہمان ہوں، آپ لمحے کے لیے مجھے دیکھیں تو صحیح، نہیں یار میں تاریخ پڑھ رہا ہوں، میں آپ کو میجر چیزیں بتا رہا ہوں۔ آپ کو کہیں بتانا تو پڑ سکتا ہے میرے مولا حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا تھا، میرے مولا نے کس لیے چھوڑا تھا، کیسے چھوڑا تھا، آپ یہ باتیں تو پلیز میجر جو ہیں نا یاد رکھیے گا۔ دوبارہ نانا کی قبر پہ، کوئی جھوٹ نہیں ہے، روایات میں اختلافات ہوتے ہیں، جو میں روایات پڑھوں یہ لوہے تے لکیر آ رہے ہیں، ایسے ذمہ دار ایسے مقدمین نے لکھی ہیں کہ اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ اب نانا کی قبر پہ آئے تو حسین علیہ السلام نے اپنا رخسار نانا کی قبر پہ رکھا اور حسین کو نیند آ گئی۔ ہائے بڑا سوال کیا گیا کہ یہ ہے تو کوہ اعتماد بن کے یہاں کھڑے تھے، کچھ لمحات کے بعد حسین کو نیند کیوں آئی؟
علامہ نقن نہ ہوتے تو یہ مسئلہ کھل ہی نہ پاتا۔ آیت اللہ علی نقی نقن فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ، پہلے گئے تھے تو اور تھے، اب ماں کے پاس سے ہو کے آ رہے تھے، اور جب کیفیت بدلے تو اثر بدل جاتا ہے۔ پہلے کوہ وقار بن کے کھڑے تھے تو خدا سے کلام کیا، اب جو رخسار رکھا تو نیند اس لیے آئی کیونکہ اب حسین کو نانا کا سینہ یاد آ گیا۔ حکمت الہی، میرے امام کو نیند آئی، میرے مولا سوئے، عالم خواب میں نانا کی زیارت ہوئی۔ فرمایا نانا مجھے اپنے پاس بلا لیں، نانا یہ امت مجھ سے آپ کی قبر چھڑوانا چاہتی ہے۔ فرمایا حسین بس کچھ وقت رہ گیا، اس کے بعد تم میرے پاس ہوگے۔ سید، حکمت الہی یہ ہے کہ نانا کے جملے سنتے ساتھ آنکھ کھلی، ہاشمیوں کی قطار پہ نگاہ دوڑا کے عباس کو دیکھ کے حسین نے صرف اتنا کہا غازی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عباس شہر رہنے کے قابل نہیں۔ تمہید ختم، مضمون کی ایک لائن، یا علی مدد۔ عباس یہ آخری رات ہے، ہمیں اپنے نانا کا شہر چھوڑنا ہے۔ عباس یہاں جنگ نہیں کرنی کیونکہ نانا کے شہر کی حرمت پامال ہوتی ہے۔ عباس یہ میں تمہیں فہرست دے رہا ہوں، میں خود گھر کے باہر بیٹھ کے معاملات اور حالات کا جائزہ لوں گا، تم بیویوں کے نام پکارتے جانا اور ہماریاں آتی جائیں گی اور سوار کراتے جانا اور ہم کربلا کو نکلیں گے۔ میں مضمون شروع کر رہا ہوں اور 1 سے 1.5 منٹ میں ممبر چھوڑ بھی رہا ہوں، کوشش کرنا ایک آنسو گر جائے تاکہ میری بخشش کا سامان ہو جائے، اور یا علی مدد۔ عباس علمدار کے ہاتھ میں فہرست آ گئی، امام حسین علیہ السلام خود گھر کے باہر مسند نشین ہو گئے۔ آج محلہ بنی ہاشم کا کنٹرول عباس علمدار کے ہاتھ میں آ گیا۔ تاریخ کہتی ہے میرے مولا عباس نے محلے کی ہر گلی میں سیاہ رنگ کی کناتوں کا انتظام کروایا، میرے مولا عباس نے اوپر کالے پردے کا انتظام کرایا۔ آج بڑا تو بڑا کوئی نابالغ بچہ بھی گلی کے محلے کی کسی گلی سے نہیں گزر سکتا، کیونکہ آج عباس کا پہرا لگا ہوا ہے۔ حسین مسند میں تشریف فرما تھے، عباس علمدار کے ہاتھ میں فہرست آئی، میرے مولا عباس نے سب سے پہلا نام پکارا۔ تاریخ کہتی ہے جناب حسن علیہ السلام کی بیوہ گھر سے باہر تشریف لائی، حسین علیہ السلام نے رو کے فرمایا بیٹا قاسم تمہاری ماں آ گئی، ماں کا ہاتھ تھامو اور محمل پہ سوار کرو۔ جناب عباس نے دوسرا نام پکارا، جناب علی اکبر کی والدہ گرامی تشریف لائیں، میرے مولا حسین نے مسند سے بیٹھے بیٹھے کہا بیٹا علی اکبر تمہاری ماں آ گئی، بیٹا اپنی ماں کا بازو تھامو اور محمل پہ سوار کراؤ۔ سید معافی مانگ کے آتا پیا، ناراض نہ ہوئے آئے، کوئی نہیں ہو بندہ شیعہ جیڑا نہ ماتم کرے سی نہ ہائے کرے سی۔ قبلہ تاریخ کہتی ہے نام پکارتے جا رہے تھے، بیویاں باہر آتی جا رہی تھی، اب اچانک مدینے کی زمین میں زلزلہ آیا، اب اچانک عباس علمدار کے ہاتھ میں لرزہ آیا، اب اچانک غازی کی آواز میں لرزہ آیا، اب اچانک عباس کا ایک ہاتھ کمر پہ آ گیا۔ عباس نے رو کے فرمایا ہوشیار، تمام جوان اپنی نظریں زمین میں گاڑ دو، تمام ہاشمی گلی میں پردے کا سایہ کرو، کیونکہ اب علی کی بیٹی زینب گھر سے باہر آ رہی ہے۔ اور قبلہ تاریخ کہتی ہے حسین اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے، ماں بطول کی رضا میں لپٹی ہوئی کنیزوں کے حصار میں فاتح شام بی بی نے گھر سے باہر پہلا قدم رکھا، دوسرا قدم رکھا، تیسرا قدم رکھا، چوتھا قدم رکھ کے میری بی بی رک گئی۔ قبلہ عبداللہ بن سنان راوی ہے، کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حسین اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے، حسین دوڑتے دوڑتے بہن کے قریب آئے، بہن عالیہ بہن 4 قدم چل کے رک گئی ہو، بہن میں حاضر ہوں، میں سوار کراؤں؟ میری بہن یہ اماری آ گئی، بہن غازی سوار کرائے، بہن میرا اکبر سوار کرائے۔ تاریخ کہتی ہے نظر زمین میں گاڑ کے شرم و حیا کی خالق بی بی نے رو کے فرمایا حسین ناراض نہیں ہونا، نہ آپ سوار کرائے، نہ اکبر سوار کرائے، نہ غازی سوار کرائے، بہن کون سوار کرائے؟ کہ بڑا راوی کہتا ہے چیخ نکلی میری بی بی کی، رو کے فرماتی ہے بھیا مجھے 28 رجب کو بھی محمل پہ وہی سوار کرائے جس نے 11 محرم کو بندے ہوئے ہاتھوں سے بین جسے ماتم نہیں آتا وہ سر نیچے کر رہے بین پر جی 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 ایک منزل ودا میں ممبر چھوڑیں دا پہ او میں نوکر رہا، او میں نوکر رہا، او میں نوکر رہا، انشاءاللہ انجی کرلا کہ حسین مظلوم دے غم میں چلو ہو، میرے مولا ہر دکھ تکلیف تو دنیا دے محفوظ رکھنے، اے جھولی چاہ کے دعا دیتی وینا تو ممبر چھوڑیں دا پہ حسین مجھے آج بھی وہی سوار اس بندے نال میری گھال لے جڑا حسینی ہے، جڑا پا ضمیر ہے، جڑا شریک النفس ہے، جدے گھر ماں بہن یا دید رشتہ بے او کیویں سر تے ماتا ہائے جڑا نہیں کر سکتا، میں وہ دو بندہ کون ہے؟ کہ بلا تاریخ کہتی ہے غیرت کے پروردگار
جناب سجاد کو بلایا گیا، جناب سجاد نے پھوپھی کی کلائی تھامی، لے کے محمل کے قریب لائے، جناب عباس علمدار نے ناکا کی مہار تھامی، جناب علی اکبر علیہ السلام نے محمل کا پردہ ہٹایا۔ آپ نظام دیکھ رہے ہیں، جناب سجاد نے بسم اللہ کہہ کے اپنی پھوپھی کو سوار کرایا۔ امام حسین فرماتے ہیں یہاں میری بہن سوار ہوئی، وہاں تاریخ کہتی ہے حسین دائیں آ گئے، عباس بائیں آ گئے، اکبر سامنے آ، سجاد سامنے آ گئے، اکبر پیچھے آ گئے۔ ابھی ناکا کھڑی نہیں ہوئی تھی یا چاروں ہاشمیوں نے تلواریں بے نیام کر دیں۔ اب علی کی بیٹی کی ناکا کھڑی، اللہ کرے میں سمجھا سکوں، اب علی کی بیٹی کی ناکا کھڑی ہوئی، 1 قدم 2 قدم 3 قدم 4 قدم۔ خود حسین فرماتے ہیں میں نے محسوس کیا مدینے کی زمین میں زلزلہ آ رہا ہے۔ حسین فرماتے ہیں میں نے اچانک غور کر کے دیکھا تو ناکا کی بائیں جانب عباس علمدار کا امامہ کھول کے گلے میں آیا ہوا تھا۔ اپنی دستار کو عباس ہوا میں اچھال اچھال کے فرما رہے تھے الحجاب الحجاب الحجاب، اور پرندوں اپنے آشیانوں کو لوٹ جاؤ۔ اور آج علی کی بیٹی دن کی روشنی میں پہلی بار اپنے گھر سے باہر آئی ہے۔ الحجاب الحجاب، تلواریں بے نیام ہو گئی، حسین دائیں آ گئے، عباس بائیں آ گئے، سجاد سامنے آ گئے، اکبر پیچھے آ گئے، علی کی بیٹی کعبہ بن گئی، ہاشمیوں نے طواف کرنا شروع کر دیا۔ سمجھانا بابا جی یہ چاہ رہا ہوں، ارے یہ تو تھی 28 رجب، رکھ میرے سر پہ قرآن، وہ تھی شام غریبہ جب بے غیرت شامیوں نے علی کی بیٹی کے خیمے کے گرد ناچنا شروع، نہیں آتا ماتم تو سر نیچے کر لے، ناچنا شروع کیا۔ نہر القما کی طرف دیکھ کے رو کے فرماتی ہے غازی یہ مجمع ہٹا، او عباس میرے سر پہ چادر نہیں ہے، او عباس یہ شامیوں کا لشکر۔ دکھی بیٹیاں علی کی، آپ تمام مزاداروں کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے۔ میرے مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج سید